سن 1960 کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش عرف لسوڑی شاہ کے دربار پر ایک کم عمر لڑکا نعتیہ اور عارفانہ کلام یعنی قوالی پڑھ رہا ہے۔ اس کا تعلق تو قوال گھرانے سے ہی تھا۔ اس جیسے کئی نوجوانوں کو بچپن سے ہی سر، تال اور لے کا نصاب پڑھایا جاتا تھا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ انڈیا کے شہر جالندھر سے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے اس سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان۔ نصرت فتح علی خان کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو ان کا تعلق افغانستان سے تھا، اور ان کے گریٹ گرینڈ فادر یا یوں کہیں کہ جد امجد کا نام حاجی معروف تھا، اور وہ تقسیم سے کئی سال پہلے افغانستان سے ہجرت کر کے بر صغیر میں آئے تھے۔ نصرت کے دادا کا نام مولا بخش تھا۔ مولا بخش جی کے 4 بیٹے تھے، فتح علی خان، پھر مبارک علی خان، پھر سلامت علی خان اور نوازش علی خان۔ ان سب میں سے فیمس نصرت فتح علی خان کے والد تھے، فتح علی خان، پھر مبارک علی خان، تیسرے نمبر پر استاد سلامت علی خان، اور پھر آتے تھے نوازش علی خان جو میوزک سے زیادہ شاعری کے دیوانے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان عظیم آرٹسٹ کے بزرگان افغانستان سے ہجرت کر کے بر صغیر نہ آتے تو یقیناً ہم ان لاسانی آرٹسٹ کو کبھی ایکسپیرینس نہ کر پاتے۔ دراصل استاد فتح علی خان کے بزرگ حاجی معروف خان حضرت شیخ جو کہ ایک درویش صفت بزرگ تھے، ان کے قافلے کے ساتھ بر صغیر میں ہجرت کر کے آباد ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں۔ حاجی معروف لوگوں کو حضرت شیخ کا کلام گا گا کر سناتے، جس سے لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کے پیچھے بزرگان دین کی یہ مصلحت تھی کہ جو غیر مسلم موسیقی کو سمجھتے ہیں انہیں قوالی کے تھرو اللہ کا پیغام سنایا جائے، جس کا واضح اثر نظر بھی آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی وفات کے بعد ان کے دربار کا سارا نظام نصرت فتح علی خان کے پرخوں نے سنبھالا۔ یہی وہ دور تھا جب سب کانٹیننٹ میں عارفانہ کلام، حمد، نعت اور منقبت جیسی مختلف اصناف کے لیے قوالی بہت مشہور ہوتی گئی، جس سے ان کے خاندان کو بھی بہت عزت ملی، اور آگے ان کی اگلی جنریشن نے بھی اپنے خاندان کی ان روایات کو قائم رکھا۔ مولا بخش کے سبھی بیٹے اپنے اپنے فن کے ایکسپرٹ مانے گئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا، سب سے مشہور 2 بھائیوں فتح علی خان اور مبارک علی خان کی جوڑی تھی، اور جوڑی میں فتح علی خان زیادہ فیمس تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی آواز مبارک علی خان کے مقابلے میں ذرا بھاری بھی تھی۔ ان کے گلے میں قدرتی رمزے اور مرکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قدرت کی کرم نوازی یہ تھی کہ فتح علی خان کی یہی کمزوری ان کی خوبی بنتی چلی گئی۔ استاد فتح علی خان نے اپنی گائیکی کے لیے دھرپد رنگ کو چنا۔ سرگم کے پلٹوں اور نفس کے مضمون کو بار بار دہرانے سے فتح علی خان نے اپنی گائیکی کو بیٹر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوالی میں تغمین کا اجرا کر کے قوالی میں ایک اور نئے انداز کو جنم دے دیا، اور یہی انوکھا رنگ فتح علی خان کو فیم کی بلندیوں پر لے گیا۔ قوالی کے شوقین ان کے دیوانے تھے۔ ان کے تیسرے بھائی استاد سلامت علی خان ہارمونیم میں اتنے بڑے استاد تھے کہ شاید ہی بر صغیر میں ان سے بڑا کوئی نام ہو۔ سلامت علی خان نے بر صغیر کے کئی ورلڈ فیمس میوزیشنز کے ساتھ کام کیا، جس میں استاد بڑے غلام علی خان، استاد سلامت علی خان اور استاد نزاکت علی خان شامل ہیں۔ استاد سلامت علی خان نے نہ صرف ان کے ساتھ کام کیا بلکہ اپنے بہترین فن کی وجہ سے ان سب سے بہت اپریسیشن بھی حاصل کی۔ استاد سلامت شروع سے ہی ایسے نہیں تھے۔ ان کو اس مقام تک پہنچانے والا دلچسپ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بر صغیر میں ایک بہت ہی ٹاپ کی گانے والی ہوا کرتی تھی جن کا نام الہی جان تھا۔ الہی جان ایک بہت ہی عمدہ سنگر تھیں جو کہ اپنے فن اور آرٹ پر پوری گرپ رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سارنگی نواز بھی ان کی سنگنگ کو سارنگی کی تاروں سے نہیں نکال پاتا تھا۔ ایک دن یہی الہی جان فتح علی خان کی مہمان بن گئی اور اتفاق سے ایک محفل موسیقی کا اہتمام ہو گیا۔ اس لمحے استاد سلامت ہارمونیم پر آگے آئے۔ الہی جان کے پوچھنے پر فتح علی خان نے سلامت علی کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ سلامت علی خان ہے، ہمارا بھائی اور مولا بخش کا بیٹا۔ اس کے بعد الہی جان نے گانا شروع کیا، لیکن سلامت اسے ہارمونیم کی گرفت میں نہ لا سکے۔ الہی جان کہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی کہ یہ مولا بخش کا بیٹا نہیں لگتا۔ الہی جان کی اس بات سے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور سلامت علی خان بھی سخت شرمندہ ہوئے۔
ایسے میں مبارک علی خان بولے کہ یہ مولا بخش کا ہی بیٹا ہے الہی جان، اور اس چیز کا ثبوت آپ کو 6 ماہ بعد ملے گا، کیونکہ تب آپ اس کے سامنے گا بھی نہیں پائیں گی۔ الہی جان نے منہ میں پان ڈالتے ہوئے طنز سے مبارک علی کو کہا کہ آپ 6 ماہ میں ایسا کون سا تعویذ گھول کر پلائیں گے؟ مبارک علی نے فوراً ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع جواب دیا۔ انہوں نے کہا ریاضت اور محنت کا۔ اور پھر 6 ماہ تک سلامت علی خان نے ایسا ریاض کیا کہ ایک سیکنڈ بھی اپنی انگلیوں کو ہارمونیم سے جدا نہ کیا۔ یقین کریں کہ ان 6 ماہ میں وہ ہر وقت ریاض کرتے، اور جب انگلیاں تھک جاتی تو وہ انہیں یک ٹھنڈے برف والے پانی میں ڈال کر سن کر لیتے، لیکن ریاض جاری رہتا۔ آخرکار یہ ریاضت کا عرصہ ختم ہوا، اور ایک بار پھر گانے پر الہی جان تھیں اور ہارمونیم پر سلامت علی خان۔ الہی جان نے تان اٹھائی اور سلامت علی نے ہارمونیم چھیڑا، لیکن اس دفعہ الہی جان کچھ ہی پل گانے کے بعد آگے نہ گا سکی۔ الہی جان سلامت علی خان کی انگلیوں کو ہارمونیم پر بجلی کی طرح چلتے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئیں، اور ان کے ہاتھ چوم کر بولی کہ میں بھول گئی تھی سلامت علی خان کہ تم مولا بخش کے ہی بیٹے ہو۔ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے ہی گھر کے سب ممبرز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ بات ان کے چوتھے بھائی نوازش پر لاگو ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے بالکل جدا تھے، نہ موسیقی سے کچھ لینا دینا اور نہ دولت شہرت سے کوئی تعلق۔ ہر وقت اپنی شاعری میں ڈوبا نوازش علی خان، ایک سادہ انسان مگر اپنے بھائی فتح علی خان سے بے حد محبت کرنے والا۔ نوازش اس قدر سادہ تھے کہ جب BA کی تعلیم کے بعد وہ زیادہ تر شاعری کیا کرتے تھے، تب بڑے بھائی فتح علی خان نے ایک دفعہ نوازش علی کو 90,000 روپے دیے تاکہ نوازش اس سے کوئی بزنس سٹارٹ کر سکے۔ نوازش کی سادگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ پیسے رکھ کر ایسا بھولے کہ 6 ماہ بعد نوکر کو وہ پیسے اچانک ایک جگہ سے ملے۔ جب نوکر ایک چارپائی کو کس رہا تھا تو وہ 90,000 چارپائی کی نیواڑ سے نیچے زمین پر آ گرے۔ نوازش علی کی شاعری جب فتح علی کے لبوں سے ٹکراتی تو امر ہو جاتی۔ نوازش نے فتح علی خان کی وفات پر کچھ اشعار پڑھے تھے جو ان کی شاعری اور اس میں موجود گہرائی کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ ناز فن فتح علی خان مکانی ہے تو، بے نیاز خلش عالم فانی ہے تو، یہ دعا ہے کہ رہے تجھ پر خدا کی رحمت، تا ابد تجھ کو میسر ہو نشاط جنت، حشر کے دن ہو رسول عربی کا دیدار، روح تیری ہو میں جلوہ حق سے سرشار، تو نوازش کو اگر حشر کے میدان میں ملے، قلب کے ساز چھڑیں گھنچائے خاطر بھی کھلے۔ دوستو، یہ تو تھے گھر اور گھرانے کے احوال۔ اس کے علاوہ بھی یہ سب بھائی اپنے فن کی بدولت پورے علاقے میں مانے جاتے تھے۔ خصوصاً فتح علی خان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری عزت سے نوازا تھا۔ ریاضت اور شاگردی کی عمر کے بعد اب یہ دور تھا جب کئی ٹولیاں فتح علی خان اور مبارک علی خان کی نقل کرنے لگی تھی۔ یہ دونوں بھائی ہندوستان میں ایک انسپائریشن کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ فتح علی خان نے قوالی میں جو تغمین کی انوویشن کی تھی، اس کی بدولت قوالی درباروں اور خانقاہوں سے نکل کر پورے بر صغیر میں پھیلتی گئی۔ اس کا کریڈٹ فتح علی خان کو جاتا ہے، جنہوں نے قوالی کو ایک نئے انداز میں گا کر اور بھی ورسٹائل آرٹ بنا دیا۔ فتح علی خان اور مبارک علی خان نے بر صغیر کے کونے کونے میں پرفارم کیا اور ہر جگہ سے اپنے فن کی بدولت خوب اپریسیشن حاصل کی۔ فتح علی خان کی اس صنف کے اثرات ہندوستانی سینما پر بھی نظر آتے ہیں، اسی لیے چاہے کوئی کلاسیکل میوزیشین ہو یا فلمی میوزیشین، سب ہی استاد فتح علی خان کو اپنا گرو اور آئیڈیل مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے میوزک میں ایک ایسی انوویشن پیش کی جو بعد ازاں ان کے گلے کا توق بن گئی۔ بالآخر انہیں گاؤں کے چودھری کی مدد سے اپنی جان بچانا پڑی۔ واقعہ کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ دراصل تقسیم ہند سے پہلے جب فتح علی اور مبارک علی کی شہرت عروج پر تھی، اس دوران ان بھائیوں نے کلام اقبال کو اس انداز میں گایا کہ اسے خط و کتابت سے باہر لا کر گلیوں اور کوچوں تک پہنچا دیا۔ ان کے منفرد انداز گائیکی کی وجہ سے انگریز بھی کلام اقبال سننے لگے۔ ایک بہترین حافظہ ہونے کی وجہ سے استاد فتح علی خان کئی زبانوں میں گائیکی کر سکتے تھے۔ کلام اقبال گانے کا ان کا انداز بہت نرالا تھا۔ وہ اقبال کے کسی کلام سے گانا شروع کرتے اور پھر دورانیاں بڑھانے کے لیے بیچ میں اور کلام ایڈ کرتے جاتے۔ فتح علی شکوہ اور جواب شکوہ سنانے کے بھی ماہر تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم کلام اقبال پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں سمجھ اس وقت آتا ہے جب فتح اور مبارک اسے گا کر سناتے ہیں۔
ایک دفعہ خود شاعر مشرق نے فتح علی خان اور مبارک علی خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں کالجوں تک محدود تھا، تم لوگوں نے گا گا کر مجھے گلی گلی پھیلا دیا۔ جس خلوص سے ان دونوں نے کلام گایا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کلام سن کر مسلمانوں میں بہت حد تک بیداری آئی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب مسلم لیگ کا قیام ہوا تو ان دونوں بھائیوں کو مسلم لیگ کے لیے کوئی گیت پیش کرنے کی دعوت دی گئی، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا سپورٹ حاصل کرنا تھا۔ کیونکہ کانگریس ایک مضبوط جماعت تھی، لہٰذا مسلمانوں کو بھی ایسے ہی یونائٹ کرنے کے لیے ایک زبردست موومنٹ چلائی گئی۔ مسلمانوں میں مکمل پولیٹیکل اویئرنیس پھیلانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ ایسے میں فتح علی خان نے ایک قوالی گائی جس کے بول تھے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اس سے یہ ہوا کہ عام آدمی جو سیاسی باریکیوں سے ناواقف بھی تھا، وہ بھی قوالی کی لہ میں بہہ کر یہ گاتا رہتا، اور اس سے واضح طور پر مسلم لیگ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ کیا شہر کیا گاؤں، ہر کسی کے ہونٹوں پر ایک ہی صدا تھی، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ ادھر ہندوؤں کو فتح علی خان کا یہ نعرہ بالکل پسند نہ آیا، کیونکہ اس سے تحریک پاکستان میں بھی کافی تیزی دیکھنے میں آئی۔ یہ سب دیکھ کر ہندو فتح علی خان کی جان کے دشمن بن گئے، انہیں کئی دفعہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اس کے بعد تقسیم کا وقت آ گیا، قتل عام شروع ہوا تو کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے فتح علی خان کو مرڈر کرنے کا پلان بنایا، لیکن اسی رات ان کے گاؤں کے مکھیا رائے خورشید تلونڈی نے بھی ایک قسم کھائی تھی کہ وہ آج کی آج ہی فوجی دستوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بارڈر کراس کروائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ واقعی اس رات تمام عورتوں نے محفوظ طریقے سے بارڈر کراس کیا۔ بس یہ ہے کہ اس رات ایک عورت کا برقع بار بار کبھی سر سے سلپ ہو جاتا تھا اور کبھی چلتے چلتے پاؤں برقعے میں پھنس جاتے تھے۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس برقعے کے نیچے استاد فتح علی خان صاحب تھے، جنہوں نے باقی عورتوں کے ساتھ اس رات برقعہ پہن کر بارڈر کراس کیا۔ پاکستان آنے کے بعد فتح علی خان اور ان کے خاندان نے فیصل آباد میں رہائش اختیار کی۔ فتح علی خان کی الگ وطن کی خواہش پوری ہو چکی تھی، جس کے لیے انہوں نے گا گا کر لوگوں کو ترغیب دلائی تھی۔ پاکستان معرض وجود میں آ چکا تھا اور اب ان کی بس ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے، کیونکہ اس وقت تک استاد فتح علی کی 4 بیٹیاں تو تھیں لیکن کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تقسیم سے پہلے بھی وہ جب بھی کسی درگاہ پر کلام سناتے تو آخر پر سب سے یہ ضرور کہتے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے۔ آخرکار سال 1948 آیا، اللہ تعالیٰ نے فتح علی خان کی فریاد قبول کر لی اور انہیں ایک موٹے تازے گول مٹول بیٹے سے نوازا۔ فتح علی خان نے اپنے بیٹے کا نام پرویز رکھا۔ پرویز کو پیار سے پیجی پیجی بلاتے تھے۔ فتح علی خان اپنے بیٹے کو بے حد چاہتے تھے۔ جہاں دنیا کے باقی موسیقی کے گھرانوں میں یہ واضح ہوتا ہے کہ والد کے بعد خاندان کا نام بیٹا آگے لے کر چلے گا، وہیں فتح علی خان یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا پڑھے لکھے اور ڈاکٹر بنے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پرویز کو پاکستان نرسری اسکول داخل کروا دیا گیا۔ وہ روز اسکول جاتا، بیگ پہنے، گلے میں پانی کی بوتل لٹکائے، گول مٹول کیوٹ سا پیجی۔ اس دور میں پرویز کی زندگی میں کسی آسائش کی کوئی کمی نہ تھی۔ فتح علی خان نے اپنے بچوں کو گھر میں ہر سہولت فراہم کر رکھی تھی۔ اس سب میں بس ایک چیز تھی جو آڈ تھی، گھر والے پرویز کے نام سے کچھ خاص مطمئن نہیں تھے۔ آخرکار پھر ایک دن عظیم بزرگ غلام غوث صمدانی فتح علی خان کے مہمان بنے۔ اس دوران فتح علی خان نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ پرویز ادھر آؤ۔ پرویز نام سن کر غلام غوث صمدانی ذرا شوق ہوئے اور فتح علی خان سے بولے کہ کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ فتح علی خان نے جواب دیا کہ پرویز۔ یہ سن کر غلام غوث صمدانی نے فتح علی خان سے کہا کہ اس کا نام بدلو۔ جانتے ہو کون تھا پرویز؟ ایران کا بادشاہ جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ فتح علی خان یہ بات سن کر ذرا چپ ہو گئے۔ غلام غوث نے فتح علی خان سے کہا کہ یہ نام کہیں اس کا راستہ نہ روک لے۔ اللہ، نبی اور علی کے مقدس ناموں کا ورد کرنے والے کا نام کچھ اور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فتح علی خان کے کہنے پر غلام غوث صمدانی جی نے نصرت نام سجیسٹ کیا۔ نصرت کی پڑھائی لکھائی چل رہی تھی لیکن گھر میں سر اور تال کا ماحول تھا۔ ایسے میں نصرت بھی موسیقی کی طرف اٹریکٹ ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ یہ کامن فیکٹ ہے کہ بچے بڑوں سے انسپائریشن لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فتح علی خان گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ننھا نصرت کتابوں کی بجائے ہارمونیم پر ریاض کر رہا ہے۔
کیونکہ فتح علی خان ایک باروب اور سٹرکٹ ٹائپ کے انسان تھے، اس لیے پہلے تو نصرت گھبرا گیا، لیکن پھر جب باپ نے اپنے بیٹے کا شوق دیکھا تو وہ بھی بنا مسکرائے نہ رہ سکے، اور آخرکار انہوں نے نصرت کو میوزک کی اجازت دے دی، ایز اے پروفیشن نہیں بلکہ جسٹ ایز اے ہابی۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جب برِ صغیر کے عظیم آرٹسٹ پاکستان دورے پر آئے، جن کا نام پنڈت دینا ناتھ تھا۔ دینا ناتھ فتح علی خان کے مہمان بنے تو ان سے فتح علی خان نے ایسے ہی باتوں باتوں میں پوچھا کہ سنائیے پنڈت جی، پاکستان ٹور کیسا رہا؟ بالکل فضول، پنڈت جی نے جواب دیا۔ فتح علی جو پہلے آرام سے بیٹھے تھے اچانک حیران ہو گئے اور پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس پر دینا ناتھ بولے کہ سر گلے میں تڑپ رہے ہیں، کمبخت پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو طبلے پر میرے ساتھ سنگت کر سکے، اپنی شاعری جیسی لکھ کر لایا تھا ویسے ہی واپس انڈیا لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر فتح علی خان جیسے حیران پریشان رہ گئے اور ساری رات یہی سوچتے رہے کہ کیا واقعی پاکستان میں ایسا کوئی نہیں جو پنڈت دینا ناتھ کو ٹکر دے سکے۔ اگلا دن آیا اور پھر نصرت کے اسکول سے گھر آنے کا وقت ہو گیا۔ نصرت جب گھر آیا تو ایک جگہ بیٹھ گیا۔ فتح علی دور سے اس کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے۔ تبھی انہیں یاد آیا کہ نصرت ہارمونیم کے ساتھ ساتھ طبلے پر بھی ریاضت کرتا ہے۔ فتح علی نے نصرت کو اپنے پاس بلایا اور رات کی ساری سٹوری سنائی۔ جواب میں نصرت بولا کہ ابو اگر آپ پرمیشن دیں تو پنڈت صاحب کے ساتھ طبلے پر میں سنگت کروں۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نصرت کو طبلے سے ریلیٹڈ بیسک ٹپس دیں اور پھر اس کے بعد نصرت ریاض میں مگن ہو گیا۔ شام کا وقت آیا، فتح علی خان نے پنڈت جی سے گانے کی فرمائش کی۔ پنڈت جی نے پوچھا طبلے پر کون ہوگا؟ اس پر فتح علی نے پاس بیٹھے نصرت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر پنڈت جی نے کہا کہ یہ موٹو نصرت۔ اس پر فتح علی نے انہیں بتایا کہ یہ موٹا ضرور ہے لیکن اس کی سوچ بہت ڈیپ ہے۔ اور پھر جب پنڈت جی نے گانا شروع کیا تو نصرت کی انگلیاں بھی بجلی کی طرح طبلے پر چلنے لگی اور یہ دیکھ کر پنڈت جی ایک دم شوق میں آ گئے۔ گانا بند کیا، نصرت کو گلے لگایا اور ماتھا چوم کر بولے، میں ہارا فتح علی خان، تیرا یہ چھوٹا سا بیٹا بڑا گنی ہے۔ اس واقعے کے علاوہ اس رات یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کا شوق دیکھ کر فتح علی خان کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ نصرت ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک گریٹ آرٹسٹ بنے گا، لہٰذا اب انہوں نے نصرت کو بھی میوزک کی باریکیاں سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا، جلد ہی فتح علی خان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھرانے کی رونقیں بھی کم ہونے لگی۔ اس دوران مبارک علی پر یہ پریشر بھی تھا کہ چونکہ ان کا جوٹی دار اب نہیں رہا تھا لہٰذا ان کی جگہ کون آئے گا؟ کیا وہ اتنا پالشڈ آرٹسٹ ڈھونڈ یا پیدا کر پائیں گے جو فتح علی خان کی خلا پوری کرنے کا اہل ہو؟ ایسے میں جب وہ نصرت کو دیکھتے تو کبھی کبھی مایوس ہو جاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نصرت کی آواز باریک تھی جس کو اکثر قوالی کے لیے کمپیٹیبل نہیں سمجھا جاتا۔ بلا شبہ نصرت بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا لیکن موسیقی میں نام پیدا کرنے کے لیے اس نے بہت محنت کی، لوگوں کی باتیں بھی سنی، کئی دفعہ ان کا حوصلہ اور دل ٹوٹا۔ اس حوصلہ شکنی کے باوجود نصرت نے سخت محنت اور لگن سے اپنا مقام حاصل کیا۔ والد کے انتقال کے بعد نصرت فتح علی خان پر کئی سوالات اٹھائے گئے۔ کوئی کہتا یہ خود کو نہیں سنبھال سکتا، موسیقی کیا سنبھالے گا؟ لوگوں کا یہ کرٹیسزم جب حد سے بڑھ گیا تو مبارک علی نے خود نصرت کو میوزک سکھانے کا فیصلہ کیا۔ فتح علی خان کے چہلم کے موقع پر بھی نصرت کو سخت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے بہت طعنے دیے۔ ان حالات میں اب سب گھر والے ہی ٹینس تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ نصرت کی ایک بہن انہیں ایک نجومی کے پاس لے گئیں۔ نجومی نے نصرت کا ہاتھ دیکھا اور یہ بولا کہ یہ لڑکا بہت بڑا آرٹسٹ بنے گا۔ اس پر نصرت نے اداسی بھرا ریئیکشن دیا کہ میری تو آواز ہی گانے والی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد نصرت اپنا ڈپریشن کچھ کم کرنے کے لیے اپنے دوست اقبال کے ساتھ قصور چلے گئے، لیکن وہاں کچھ ایسا ہوا جس نے نصرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب نصرت قصور میں تھے تو انہی دنوں کوٹ رادھا کشن میں ایک میلہ تھا۔ نصرت بھی وہ میلہ دیکھنے گئے۔ وہاں محفل موسیقی کا بھی بندوبست تھا اور قوال نصرت کے والد کے شاگرد بخشی سلامت تھے۔ بخشی سلامت نے نصرت سے گانے کی فرمائش کی لیکن نصرت نے انکار کر دیا۔ اس پر بخشی سلامت نے بہت ہی اگریسو ریئیکشن دیا اور نصرت سے کہا کہ تو اگر بادشاہ بھی بن جائے تو کوئی تجھے نہیں پہچانے گا۔ تیری پہچان استاد فتح علی خان سے ہے جو بہت بڑا گویہ تھا۔ تجھے گانا چاہیے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں۔ یہ سننے کے بعد نصرت نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا
اور سخت پریشانی میں خود کو جج کرتے ہوئے بولنے لگا کہ اگر میں گا نہیں سکتا تو میرا اس گھرانے میں پیدا ہونے کا کیا فائدہ۔ اسی کشمکش میں ان کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں جیسے ایک انہونی ہو گئی، بالکل فینٹیسی موویز کی طرح جیسا سین۔ خواب میں نصرت کے والد آئے اور انہوں نے نصرت کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ایک دربار پر لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں اس دربار پر گاتا رہا ہوں، تم بھی گاؤ۔ نصرت نے جواب دیا لیکن میں نہیں گا سکتا۔ اس کے بعد خواب میں ہی فتح علی خان نے نصرت کو میوزک کی باریکیاں سکھائیں اور گلے کی موومنٹ کا بتایا۔ خواب میں نصرت کو گاتا دیکھ کر سب حیرانگی سے ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ جب وہ جاگے تو نصرت نے اپنا تمام خواب گھر والوں کو بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر تنقید ہوتی رہی۔ چہلم کے موقع پر نصرت کی حیران کن پرفارمنس نے سب کو حیران کر دیا۔ ان کی پرفارمنس میں خواب میں کی گئی ریاضت کا رنگ اچھے سے نظر آ رہا تھا، لیکن بڑا چیلنج ابھی باقی تھا کیونکہ نصرت ابھی پارٹی میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو اور ریاضت اور محنت کی ضرورت تھی۔ فتح علی خان اور مبارک علی خان کی وفات کے بعد ایک دفعہ پھر نصرت کی زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اب پارٹی کو چچا سلامت لیڈ کرتے تھے۔ ایسے میں جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا تو آغاز میں نصرت سے ایک دو سولو قوالیاں گوائی جاتی اور اس سے کہا جاتا کہ جاؤ اب گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب وہ اپنے گاتے ہوئے ساتھیوں کی آواز سنتا تو بڑی حسرت سے سوچتا کہ ایک دن میں بھی مین سٹریم پر پرفارم کروں گا، لیکن پھر وہ سوچتا کہ آخر کب ہوگا ایسا۔ نصرت جی نے یہ سب دیکھنے کے بعد سخت محنت اور لگن کو اپنا اصول بنا لیا۔ ایسے میں ایک دفعہ جب 23 مارچ کو ریڈیو پاکستان میں میوزک پروگرام تھا تو اس میں ان کی پارٹی کو بھی دعوت دی گئی۔ نصرت بھی ساتھ تھے۔ پارٹی کو نوازش علی خان لیڈ کر رہے تھے۔ ریہرسلز کے دوران شکور بے دل نے ایک یونیک آواز سنی۔ یہ آواز نصرت کی تھی۔ انہوں نے نوازش علی خان کو اوپینین دیا کہ آپ قوالی اس بچے سے لیڈ کروائیں، اور پھر وقت نے دیکھا کہ اس پروگرام میں نصرت نے ایسا پرفارم کیا کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ سپیڈ سلو ہی صحیح، لیکن اب نصرت نے کامیابی کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب قوالی کی دنیا میں غلام فرید صابری اور ان کی قوالی تاجدار حرم کی ہر جگہ دھوم مچی ہوئی تھی۔ ایسے میں ان سے ہی جڑا ایک بہت انوکھا واقعہ نصرت کے ساتھ بھی پیش آیا۔ نصرت غلام فرید صاحب کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور دل ہی دل میں اس مقام تک پہنچنے کا پیشن بھی رکھتے تھے، لیکن پہلے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 1958 میں جب پاکستان میں مارشل لا لگایا گیا تو درباروں کا سارا ایڈمنسٹریشن اوقاف نے اپنے انڈر کر لیا، اور اس وقت فتح علی خان نے اس کی حمایت کی، جس پر بابا فرید گنج شکر دربار کے متولی دیوان صاحب اور فتح علی خان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ لیکن اب بڑے عرصے بعد دیوان صاحب نے خود نصرت کو پرفارم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان دنوں قوالی میں غلام فرید صابری کا دبدبہ اس لیول کا تھا کہ جیسے ہی وہ کسی فنکشن میں پرفارم کر کے واپس جاتے تو پنڈال خالی ہو جاتا تھا، کیونکہ لوگ صرف انہیں ہی سننے آتے تھے۔ جیسے آج کل شاہد آفریدی یا بابر اعظم کی بیٹنگ کے بعد اسٹیڈیم خالی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا ہی سین اس وقت غلام فرید صابری کا قوالی میں تھا۔ اب یہاں نصرت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، وہ یہ کہ انہیں غلام فرید کے بعد ہی پرفارم کرنا تھا۔ اس بار بھی جب لوگ غلام فرید صابری کے جانے کے بعد وہاں سے جانے لگے تو نصرت نے محض چند لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا شروع کیا، اور پھر وہاں موجود سبھی لوگوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے نصرت کی آواز کا جادو چلا تو پنڈال پھر سے اپنے آپ بھر گیا۔ اب نصرت نے اپنے آئیڈیل کا ریکارڈ توڑ کر خود کو منوانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا جب پاکستان آرٹس کونسل میں ملک کے نامور قوالوں کو بلایا گیا۔ اتفاق سے نصرت کو یہ انویٹیشن لیٹ ریسیو ہوا۔ نصرت کو نہیں پتا تھا کہ یہ دیر سے انویٹیشن کا ملنا ان کی ایک نئی آزمائش ہونے والی تھی۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس فنکشن میں سب کو امیر خسرو کا کوئی نہ کوئی کلام پڑھنا تھا۔ نصرت کو وہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ سب قوال آلریڈی وہاں آ چکے تھے اور اپنا کلام جو انہیں فنکشن میں پڑھنا تھا وہ بھی بک کروا چکے تھے۔ نصرت کے لیے اب چوائس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ پل نصرت کے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھا۔ آخر کار انہوں نے ایک کلام چنا اور تیاری شروع کر دی۔ پھر جب نصرت کی پرفارم کرنے کی باری آئی تو اس نے سٹیج پر خسرو کا یہ کلام پڑھا جس کے بول تھے، میں تو پیا سے نینا ملا آئی رے، گر ناری گنواری کہے سو کہے، میں تو پیا سے نینا ملا آئی رے۔ اس ایونٹ کے سیکٹری ملک سجاد حیدر کی باتیں مانی جائیں تو اس دن نصرت کی اس ڈسکوری نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا۔
اس کے بعد نصرت نے راگ ساز گیری گایا جس نے تمام حال کو بے خود کر دیا۔ لوگ ان کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے قوالی حق علی علی گائی جس سے ہال میں موجود ہر آدمی ان کا فین ہو گیا۔ اس موقع پر ہال میں موجود سب معزز مہمان سٹیج پر آ گئے، جن میں فیض احمد، ایکٹر محمد علی، عبدالحفیظ پیرزادہ، خالد سعید بٹ اور سیکٹری انفارمیشن یوسف بٹ شامل تھے۔ اس کے بعد نصرت نے قوالی کا سب سے مشکل راگ کول کلیانہ گایا، جس کو گانا ایک قوال کے لیے پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیرت میں آ گئے اور ہال ایک بار پھر نصرت نصرت کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد پھر نصرت نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب ہم آپ کے سامنے نصرت کی جو تصویر کشی کریں گے، اس کے بعد شاید آپ بھی ہماری طرح شوق میں آ جائیں، کیونکہ آج کے ماڈرن زمانے میں بھی کئی لوگ سپر نیچرل طاقتوں اور کرامتوں کو اکثر نہیں سمجھ پاتے۔ دراصل ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نصرت فتح علی خان پر اللہ اور اللہ والوں کی اس قدر رحمت تھی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ ایسا کہنا درست ہوگا کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی بدولت انہیں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر ڈائریکشن میں لائف انشورنس مل گئی تھی، اور یہ انہیں ملی تھی نام الہی کا ورد کرنے کے لیے۔ واقعہ کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ نصرت جڑا مالا سے پرفارم کر کے واپس آ رہے تھے۔ وہ راستے میں تھے، انہیں ان کے ایک شاگرد نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں سائیں مندری شاہ، کیوں نہ وہاں حاضری دیتے چلیں۔ لہٰذا پھر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ دربار کی طرف کر لیا۔ ان بابا جی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے جلالی یعنی غصے والے تھے، اپنے مریدوں کو دور سے اشارہ کرتے، کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اگر ان کے پاس لگے نل سے کبھی کسی کو پانی پینے کی اجازت دے دیتے تو اسے سعادت مند سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں جب نصرت فتح علی خان کی گاڑی ان کے در پر آ کر رکی تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ نصرت کے سبھی شاگرد گاڑی سے باہر آ گئے اور اب بھاری بھرکم نصرت ویگن سے نکلنے میں مشقت کر رہے تھے۔ بابا جی خود چل کر ویگن کے پاس گئے اور سب کو بولا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسے باہر نکالوں گا۔ اس کے بعد سب حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ وہی بابا جی جو کسی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے، نصرت کو خود گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ اس کے بعد بابا جی نصرت کو اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں لے گئے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی جگہ پر نصرت کو بٹھا دیا۔ بابا جی نے نصرت کو اپنی جگہ بٹھاتے ہوئے 2-3 دفعہ دہرایا کہ یہ بہت بخت والا آدمی ہے، جب اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد بابا جی نے نصرت کو ایک سگریٹ جلا کر دی۔ جب بابا جی نے دیکھا کہ نصرت سگریٹ لینے سے کترا رہے ہیں تو انہوں نے کہا پیو۔ نصرت نے سگریٹ پکڑی اور چپکے سے اپنے ایک شاگرد کو دے دی۔ یہ سب بابا جی نے دیکھا تو انہوں نے 2 اور سگریٹیں لی اور نصرت کو پینے کے لیے دی۔ نصرت کے شاگرد نے کہا کہ آپ چاہیں انہیں پیے مت، بس ہونٹوں سے لگائے رکھیں، اور پھر نصرت نے ایسا ہی کیا۔ جب تک سگریٹس ختم نہ ہوئی نصرت انہیں پینے کی ایکٹنگ کرتے رہے۔ جب وہ 2 سگریٹس ختم ہوئی تو بابا جی نے 2 اور سگریٹس جلا کر نصرت کو دی۔ نصرت نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس دوران نصرت کے چچا سلامت اور نوازش علی خان نے سائیں مدری شاہ سے سگریٹ مانگی تو انہوں نے ان دونوں کو سختی سے ٹال دیا اور جواب دیا کہ یہ میں نے اسے 4 سگریٹس نہیں دی بلکہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں حفاظت کی گارنٹی دی ہے، اس کو چاروں طرف کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ سائیں مدری شاہ نے نصرت سے کہا کہ جا اور ساری دنیا میں اللہ اور رسول کے نام کا ورد کر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حفاظت کی گارنٹی آگے چل کر نصرت کے بہت کام بھی آنے والی تھی۔ وہ کیسے، یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ دراصل نصرت فتح علی خان کا پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا اور ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے۔ وجہ کوئی کلیریکل مسٹیک تھی۔ نصرت اسی وقت اسلام آباد گئے اور ڈاکومنٹس کی اس غلطی کو ٹھیک کروایا تاکہ ٹور میں کوئی ایشو نہ آئے۔ اس کے بعد جب وہ واپس فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں گوجر خان کے قریب کار کے دونوں فرنٹ ویل نہ جانے کیسے اچانک کھل گئے اور کار بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی ایک گڑھے میں جا ٹکرائی۔ اس دوران ڈرائیور اور نصرت کے شاگرد رفیق گوہر کو سخت چوٹیں آئیں، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نصرت ان کو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے پریشانی کے عالم میں خان صاحب کو ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ خان صاحب دور سڑک پر آلتی پالتی مار کر بالکل ٹھیک اور سیف آرام سے بیٹھے ہیں۔ رفیق گوہر نصرت کے پاس گئے اور حیرانگی سے پوچھا کہ آپ یہاں کب اور کیسے آئے؟ اس پر نصرت نے انہیں جواب دیا کہ ساری باتیں نہیں پوچھا کرتے۔ ایسا ہی ایک دفعہ دوبارہ ہوا
جب نصرت فتح علی خان فیصل آباد کے گاؤں 8 چک سے قوالی کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کی وین الٹ گئی اور دوبارہ جب دیکھا تو نصرت سیٹ پر نہیں تھے۔ وہ دور سڑک پر آلتی پالتی مار کر بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے تھے۔ دوبارہ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہاں کب اور کیسے آ گئے؟ تو اس پر نصرت نے پھر رفیق گوہر کو وہی جواب دیا کہ ساری باتیں نہیں پوچھا کرتے۔ نصرت فتح علی خان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ انڈیا میں بھی ان کے خوب چرچے تھے۔ بالی ووڈ کے سٹارز انہیں محض ایک عام قوال سمجھتے تھے، لیکن اپنے ورسٹائل آرٹ کی وجہ سے نصرت نے بالی ووڈ میں بھی بہت زوردار امپیکٹ کریٹ کیا۔ 1989 میں نصرت پہلی دفعہ انڈیا گئے اور وہاں ان کی خواہش تھی کہ وہ اجمیر شریف کے دربار پر گائیں۔ جب نصرت اجمیر شریف دربار پہنچے تو حیران رہ گئے، ان پر روحانی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ دربار سیم ویسا تھا جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ نصرت نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں خواب میں ان کے والد نے بیٹھ کر انہیں گانا سکھایا تھا۔ نصرت اسی جگہ بیٹھ گئے اور جب ان سے کہا گیا کہ حضور اندر چلتے ہیں قوالی کے لیے تو انہوں نے انزسٹ کیا کہ میں یہیں بیٹھ کر گاؤں گا۔ لہٰذا پھر وہاں رات گئے تک نصرت نے اس دربار میں پوری عقیدت و نیت سے کلام الہی پیش کیا۔ اس رات نصرت کے علاوہ بھی وہاں کئی موسیقار عقیدت میں اپنا کلام پیش کرنے آئے تھے، لیکن یہ نصرت ہی تھے جنہوں نے اس رات تمام عوام کو اپنا فین بنا لیا۔ اس کے بعد انہیں بیسٹ پرفارمر کا ایوارڈ دیا گیا۔ انڈیا کا ذکر چل نکلا ہے تو ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس بالی ووڈ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، یہی بالی ووڈ نصرت اور بالخصوص ان کے والد فتح علی خان کا مرید تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ دراصل فتح علی خان اور راج کپور میں تقسیم سے پہلے سے ہی بہت اچھے تعلقات تھے۔ فتح علی خان راج کپور کے خاندان کی کئی شادیوں میں بھی گا چکے تھے۔ ایسے میں رشی کپور کی شادی پر ایک دفعہ پھر راج کپور نے نصرت فتح علی خان کو پرفارم کرنے کے لیے انڈیا بلایا۔ جب نصرت انڈیا گئے تو وہاں ان کی ملاقات کئی ایکٹرز اور میوزیشین سے ہوئی۔ نصرت نے اپنے ٹیلنٹ کی بدولت بالی ووڈ کے کئی فیمس سٹارز کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ نصرت جب انڈیا گئے تو ایک خواہش تھی کہ وہ موسیقار عظیم نوشاد سے ملیں۔ آپ کو ایک فیکٹ بتاتے چلیں کہ نصرت کے والد فتح علی خان نوشاد صاحب کے اچھے دوست تھے، لہٰذا نصرت بھی نوشاد سے ملنے ان کے گھر گئے۔ ان دنوں نوشاد صاحب ذرا بیمار تھے۔ جب نوشاد جی کو بتایا گیا کہ فتح علی خان کے بیٹے نصرت ان سے ملنے آئے ہیں تو نوشاد بیماری کی کیفیت میں ہی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک ان کی گپ شپ جاری رہی۔ جب نصرت فتح علی خان راج کپور کے گھر پرفارم کرنے گئے تو وہاں کئی سپر سٹارز تھے، جن میں دلیپ کمار، دیو آنند، بھارت بھوشن، سائرہ بانو، رشی اور شمی کپور، سنجے خان، کلیان جی، لکشمی کانت پیارے لال، آر ڈی برمن اور منا ڈے سمیت تقریباً سبھی بڑے نام موجود تھے۔ محفل کے آغاز میں نوشاد جی نے نصرت کا تعارف دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کے والد سے تو واقف ہوں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہوں۔ اس پر نصرت نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں ہمیں سننے کے بعد بتائیے گا۔ اور جب نصرت نے گانا شروع کیا تو محفل میں موجود اکثر آڈینس کلاسیکل میوزک کی فین تھی اور کلاسیکل میوزک کو اچھی طرح سمجھتی بھی تھی۔ نصرت نے جب قوال کے روپ سے باہر آ کر اپنا کلاسیکل موسیقار کا روپ آڈینس کے سامنے پیش کیا تو انہیں سننے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایونٹ میں رات سے صبح تک نصرت نے اپنے سننے والوں کو بتا دیا تھا کہ نصرت کس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد تمام نامور سٹارز ان کے پیروں میں آ گرے اور سب نے نصرت کو خوب تحفے تحائف بھی دیے۔ اس دورے پر نصرت کے سپانسر نے انہیں ایک نسیم نامی نوکر سونپا جو ان کے کام کرتا تھا۔ نسیم کا ایک شخص سے پیسوں کا جھگڑا تھا اور وہ شخص ایک رات کچھ گھنڈے لے کر نسیم کے پاس آیا تو نسیم نے یہ سارا واقعہ نصرت سے شیئر کیا۔ نصرت نے بھی پھر اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ ان گنڈوں کو کنفرنٹ کیا۔ وہاں یہ ہوا کہ نصرت اور ان کے شاگردوں کا بھاری بھرکم وجود دیکھ کر گنڈے بھاگ گئے۔ انہیں لگا کہ نسیم کسی پہلوان کو لڑائی کے لیے اٹھا لایا ہے۔ یہ واقعہ جب نصرت کے سپانسر نے سنا تو وہ بے حد ہنسے۔ انہوں نے اپنے ہاں نصرت کو پرفارم کرنے بلایا۔ وہاں ایک کامیڈین سے نصرت کی ملاقات ہوئی جس نے ان کے والد فتح علی خان سے جڑی بات بتائی کہ کیسے فتح علی خان اکیڈمی سے 1 روپیہ لیے بنا ہی واپس آ گئے تھے اور انہوں نے پیسے اس اکیڈمی کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنے دورے سے واپس آنے کے بعد بھی کئی عرصے سارے انڈیا میں ان کا نام گونجتا رہا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کس حد تک محنت کی۔ نصرت جہاں رہتے تھے وہیں ان کے گھر کے سامنے ایک صوفی بزرگ سائیں کا دربار تھا۔ اس دربار سے جڑا نصرت کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ ایک قوالی کی محفل میں کوئی طبلہ نواز نہیں مل رہا تھا جس پر نصرت کو طبلہ بجانے کے لیے کہا گیا۔
وہاں انہوں نے ایسی پرفارمنس دی کہ گانے والا تھک گیا، لیکن نصرت نہیں تھکے اور سننے والوں پر انہوں نے ایک سحر طاری کر دیا۔ یہی نصرت کی ملاقات رحمت صاحب سے ہوئی۔ رحمت صاحب نے جب نصرت کو گاتا دیکھا تو انہوں نے اس میں چھپے آرٹسٹ کو پہچان لیا۔ اس وقت تک رحمت صاحب نصرت کے والد سے آلریڈی واقف تھے اور ان کے فتح علی خان سے اچھے مراسم بھی تھے، لیکن نصرت کو رحمت صاحب اتنا نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا پھر دربار پر نصرت کو گاتا دیکھنے کے بعد رحمت صاحب نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں گراموفون ریکارڈنگ کے لیے بلایا، جہاں انہوں نے پہلی دفعہ نصرت کو گراموفون پر ریکارڈ کیا۔ اور یوں پھر نصرت اور رحمت صاحب کا تعلق آہستہ آہستہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ نصرت نے رحمت گراموفون ہاؤس میں کئی ریکارڈنگز کی۔ نصرت نے اپنا پہلا سولو گیت بھی اسی اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروایا۔ رحمت گراموفون میں ریکارڈ کی گئی نصرت کی چند ابتدائی قوالیوں میں سے ایک یاداں وچھڑے سجن دیاں آئیاں اور دوسری علی مولا تھیں، جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئیں۔ 1980 کی دہائی میں نصرت کا پہلا سولو گانا مارکیٹ میں آیا، سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک۔ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ایک دن استاد نصرت ایز یوزول ریکارڈنگ کرنے کے لیے رحمت گراموفون وقت سے پہلے ہی آ گئے، اور انتظار کے باوجود ان کے ہمنوا وقت پر نہ پہنچے تو رحمت صاحب نے بھی پنجابی میں ان سے کہا، آؤ خان صاحب آج سولو ریکارڈنگ کر دیں۔ اس پر نصرت فتح علی خان پہلے تو پریشان ہوئے، مگر پھر انہوں نے رحمت صاحب کے انسسٹ کرنے پر سولو گانے کی حامی بھر لی، اور پھر فوری طور پر اسٹوڈیو میں موجود ایک شاعر سے غزل لکھوائی گئی اور انہوں نے پہلی مرتبہ سولو ریکارڈنگ کی ابتدا کی۔ جب یہ غزل مارکیٹ میں آئی تو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی، بلکہ اس وجہ سے کئی گلوکار اور ہمنوا رحمت صاحب سے ناراض بھی ہوئے کہ اب خان صاحب کو شاید ان کی ضرورت نہیں۔ استاد نصرت نے 90 کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو سرگم کا قیام کیا اور بہت سی ریکارڈنگز پھر وہیں کرنے لگے۔ ایک دفعہ رحمت گراموفون کے مالک اور ان کے بیٹے لاہور میں ان سے ملنے گئے۔ اس وقت کوئی فورن ڈیلیگیشن ان سے میٹنگ کر رہا تھا تو ان کے سٹاف نے رحمت گراموفون کے مالک اور ان کے بیٹے کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا اور انتظار کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اس بات کا علم جب نصرت کو ہوا تو وہ فوراً وفد سے جاری ملاقات سے اٹھ کر ننگے پیر باہر آئے اور فوراً رحمت گراموفون کے مالک اور ان کے بیٹے کو اندر لے گئے اور عملے کو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ دراصل نصرت رحمت صاحب کو تمام عمر اپنا محسن اور موسٹ امپورٹنٹلی اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے۔ نصرت نے رحمت کے بڑے بیٹے کی شادی پر بھی پرفارم کیا، جہاں ملک بھر کے نامور گلوکار، موسیقار اور فنکار شریک تھے۔ ایسا ماحول بنا کہ نصرت فتح علی خان واریاں سائیاں تیرے واریاں قوالی گا رہے تھے اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جھومر ڈال رہے تھے۔ نصرت فتح علی خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی اپنے ہارمونیم کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ خان صاحب دنیا کے کسی بھی حصے میں خواہ کتنا ہی طویل دورانی کا شو پرفارم کر کے جب واپس ہوٹل آتے تو اپنے شاگردوں سے کہتے کہ میرا ہارمونیم یعنی کہ میرا باجا میرے کمرے میں رکھ دو۔ جب ان کے شاگرد اپنی نیند پوری کر کے اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ ہارمونیم پر ریاض کر رہے ہیں۔ وہ سوتے وقت بھی بستر پر اپنا ہارمونیم ساتھ رکھ کر سوتے تھے اور نیند میں بھی ان کی ایک انگلی اسی ہارمونیم پر رکھی ہوتی تھی۔ دوران سفر جہاز میں جب ہارمونیم موجود نہ ہوتا تو اپنے سینے یا پیٹ پر ہی اپنی انگلیوں سے سروں کی ریاضت کرتے۔ نصرت کے شاگرد یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی نصرت کو ہارمونیم سے جدا نہیں دیکھا۔ ایک بہت بڑی نجی محفل میں نصرت فتح علی خان پرفارم کر رہے تھے اور لوگ ان کی دھنوں اور قوالیوں پر دیوانہ وار جھومنے کے ساتھ ساتھ ان پر ویلوں کی صورت میں نوٹ نچھاور کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے سازندے سے اشارہ کیا کہ ہارمونیم کے سر ٹھیک نہیں ہیں، دیکھو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ جب غور کیا گیا تو اس باجے کی ہوا والی جگہ پر 1000 کا نوٹ پھنسا ہوا تھا جو سر کو دبا رہا تھا۔ نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں، دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا۔ مسلم کیا، انگریز کیا، چینی، جاپانی، ہر کوئی ان کے لگائے سروں پر جھومتا نظر آتا۔ یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔
انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔ جاپان میں جب فوکوہوکو میں انہوں نے میوزک کے میلے میں پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سنگنگ بدھا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ نصرت جب بھی جاپان کسی شو کے لیے جاتے تو ہال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ جاپانی نصرت کو بے انتہا چاہتے تھے، اس بات سے نصرت بھی آگاہ تھے، اسی لیے دورہ جاپان نصرت کا فیوریٹ ہوا کرتا تھا۔ جاپان میں نصرت کا یہ لیول تھا کہ ایک دفعہ جاپانی ہز ہائینس نصرت کا شو دیکھنے آئے۔ آخر میں ہز ہائینس کے سیکرٹری نے نصرت سے پوچھا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو جاپانی ہز ہائینس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر نصرت نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور وہ خود ان سے ملنے گئے، باوجود اس کے کہ وہ جاپانی ہز ہائینس کو بھی اپنے پاس بلا سکتے تھے اور ساری دنیا کو یہ دکھا سکتے تھے کہ میں کتنا عظیم ہوں، لیکن نصرت ایک خاندانی قوال تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ مرتبہ انہیں اللہ اور رسول کے ورد سے ملا ہے، لہٰذا انہوں نے وہی کیا جو ایک اللہ اور رسول والے کو کرنا چاہیے۔ جاپانی زبان میں ایک فریز ہے جو اکثر نصرت کو اداس اور خوش کر دیتا تھا، ایکی ماشو، جس کا مطلب تھا لیٹس گو۔ جاپان میں اکثر آڈینس بھی جب ہال میں آتی تو لوگ کہتے ایکی ماشو یعنی چلو چلیں، شو شروع ہونے والا ہے۔ اس کو مذاق کے طور پر نصرت کے ہمنوا کہتے اکی ماشو، بائی ماشو، تیئی ماشو۔ جب ان کے گائیڈ نے یہ بات جاپانیوں کو بتائی تو جاپانی بھی اس پر خوب ہنسے۔ ایک دفعہ نصرت کے جاپانی میزبان انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ آئے تو نصرت نے اپنے جاپانی میزبان سے کہا کہ ایکی ماشو، جس پر جاپانی نصرت سے بولا بائی ماشو، تیئی ماشو، چوبی ماشو، اور نصرت کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ اس عقیدت کی خاص وجہ یہ تھی کہ جاپانی نصرت کے میوزک میں قرب الہی کو شدت سے محسوس کرتے تھے۔ انہیں 3 الفاظ یاد تھے، اللہ، نبی اور رسول، اور شو کے اختتام پر جاپانی روتے ہوئے ان ناموں کا ورد کرتے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے تھے۔ جاپانیوں نے نصرت کی عظمت کے اعتراف میں پہلے ان پر 10 صفحات کا آرٹیکل لکھا، اس کے بعد ان پر 100 صفحات پر مشتمل کتاب لکھ ڈالی۔ اس کے علاوہ بھی 6 سے 7 جاپانی رائٹرز نے نصرت کی تعریف میں نہ جانے کیا کیا پیار بھرے الفاظ لکھے اور چھاپے۔ ایک الگ مارکیٹ بھی بنائی گئی جہاں سے صرف نصرت کا میوزک ملتا تھا۔ اس مارکیٹ کا نام بھی نصرت مارکیٹ رکھا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاپانیوں نے نصرت کے ساتھ عشق کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب خان صاحب نے 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک لائیو شو کے دوران میرا پیا گھر آیا گانا شروع کیا تو سٹیج کے سامنے گوروں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک خاتون نے اتنی دھمال ڈالی کہ اس کے پیروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نصرت نے لینگویج اور کلچر کے اس بیریئر کو توڑا کیسے۔ نصرت نے 1985 کے وومیڈ فیسٹیول میں پرفارم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پیٹر گیبریل نامی ایک برٹش کے ساتھ کولیبوریٹ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وومیڈ فیسٹیول ایک UK بیسڈ ایونٹ ہے جو ہر سال کسی نہ کسی مختلف شہر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ایونٹ میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنی آرٹ دکھانے آتے ہیں۔ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہر آرٹسٹ کو 20 منٹس دیے جاتے ہیں۔ ان 20 منٹوں میں آرٹسٹ اپنی زندگی بھر کی آرٹ کا بیسٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ 20 منٹس کے بعد دوسرا آرٹسٹ آ جاتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کو 11:40 پر بلایا گیا۔ ململ کے کرتوں میں ڈریسڈ نصرت فتح علی خان اور ان کے ساتھی سٹیج پر آئے اور اپنے فن کا مظاہرہ شروع کیا۔ قوالی شروع ہوئی اور سروں نے آگ پکڑی، حرارت بڑھی۔ نصرت نے اپنے آرٹ کو میدان میں اتارا۔ دوسرے فنکاروں کے تماشائی آہستہ آہستہ ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایک ہجوم بے کراں ان کے سامنے ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ 20 منٹس کا جو وقت تھا وہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد 3 بجے سردی بڑھنے لگی اور ململ کے کرتوں میں ہونے کی وجہ سے نصرت کے شاگردوں کو سردی لگنے لگی، اور یہاں سین یہ ہوا کہ نصرت قوالی ختم کرنا چاہتے تھے لیکن لوگ ونس مور کہہ کر انہیں ایسا کرنے سے مسلسل روک رہے تھے۔ اور جب 5:30 ہو گئے تو سٹیج مینیجر کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سٹیج کی ساری لائٹس آف کر دیں اور ہال میں بلیک آؤٹ کر دیا۔ اسی بلیک آؤٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نصرت اور ان کے ساتھی اندھیرے میں سٹیج سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد بھی نصرت نے پیٹر کے ساتھ کئی البمز میں کام کیا جس میں نائٹ سانگ، مست اور دیگر البم شامل ہیں۔
نصرت خود بھی اپنی آرٹ میں ورسٹیلٹی چاہتے تھے تاکہ ان کا میوزک ہر نسل اور کلچر کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے، اور نصرت اس میں زبردست طریقے سے کامیاب بھی ہوئے۔ نصرت فتح علی خان نے پیرس میں جیسے پاکستان کا نام روشن کیا، یہ بھی ایک بہت دلچسپ اعزاز ہے۔ دراصل اس میں میڈم سوڈوبے کیا کا بھی ایک اہم کردار ہے، جو کہ فرانس کے ایک ریڈیو اسٹیشن کی ایجنسی اوکورا میں کام کرتی تھی اور انہیں پاکستان میں پاکستان کا کلچر اور ہیریٹیج ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میڈم سوڈوبے کا یہ دورہ بری طرح فلاپ رہا۔ آخرکار ان کی ملاقات نصرت فتح علی خان سے ہوئی۔ سوڈوبے نے ان کے ساتھ کچھ دن گزارے اور ان کا میوزک بھی ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اوکورا سے کانٹریکٹ کیا اور نصرت کو ایز این آرٹسٹ فرانس بلایا، جہاں نصرت نے کئی شوز کیے۔ ان شوز میں موجود پاکستانی بتاتے ہیں کہ فرانس کی لڑکیاں بال کھول کر سٹیج پر دیوانہ وار جھومتی، چاہے انہیں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، میوزک ان کے دل میں ضرور اترتا تھا۔ ایسے ہی فرانس میں ایک شو کے دوران ایک آدمی کو جب نصرت کے شو کی ٹکٹ نہ مل سکی تو اس نے گلے میں ایک تختی لٹکا لی جس پر مارکر سے لکھا تھا کہ میری گاؤں میں کچھ زمین ہے، گھر ہے، میں جس گاڑی پر آیا ہوں یہ ہے، جو کوئی مجھے نصرت کے شو کا ایک ٹکٹ دے گا میں اسے یہ سب کچھ دے دوں گا۔ یہ سب جب نصرت صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے اس آدمی کو اندر ہال میں بلایا اور اپنے قریب اس کے شو دیکھنے کا انتظام بھی کروا دیا۔ ایسے تھے نصرت فتح علی خان، عزت افزا اور قدردان۔ فرانس میں نصرت کی لاسانی گائیکی کے اعتراف میں انہیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ گران پری سے نوازا گیا، جو ان سے پہلے محض 2 ایشینز کو دیا گیا تھا، ایک تو کینن کیمرہ کے موجد کو، دوسرا فلم میکر ستیہ جیت رائے کو۔ نصرت اس لسٹ میں تیسرے ایشین تھے اور یہ بات پاکستان کے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ فرانس میں ہی ایک دفعہ اسرائیلی فینز نے نصرت کو گھیر لیا اور بھرپور اصرار کیا کہ وہ اسرائیل میں حضرت یعقوب کے کنویں پر پرفارم کریں، لیکن نصرت نے انہیں ٹال دیا اور پھر ایسا کچھ بھی کبھی نہیں ہوا۔ فرانس کا ذکر آیا تو اسی بہانے آپ کو بتاتے ہیں کہ نصرت اور ان کی پارٹی نے یورپ یعنی اسپین میں کیسے سب کو اپنا دیوانہ بنایا۔ اسپین میں غرناطہ کے محلات میں ہونے والا نصرت کا خصوصی شو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صدیوں پرانے محلات جن میں مردہ شہنشاہوں کی بے چین روحیں ابھی بھی ماری ماری پھرتی ہیں، عرصے سے بند تھے۔ ملکہ اسپین کے حکم پر ان کے بند تالے کھلوائے گئے اور یہاں نصرت فتح علی خان کو گانے کی دعوت دی گئی۔ محلات میں ہونے والے سما کی یہ محفل بڑی یادگار تھی اور اس لمحے زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی عمارتوں میں مقیم روحوں نے نصرت کی زبان سے اللہ رسول کا نام سن کر اپنے اندرونی کرب میں کچھ کمی محسوس کی۔ لوگوں نے نصرت کو جی بھر کر سنا۔ شو ختم ہوا تو ملکہ اسپین نے نصرت سے ملنے کی فرمائش کی۔ ملکہ اسپین اپنے کمرے میں کچھ خواتین کے ساتھ نصرت کی آمد کی منتظر تھیں۔ نصرت فتح علی خان اور ان کے بھائی فرخ فتح علی خان اور سیکٹری اقبال وہاں موجود کتوں سے سہمے سہمے ملکہ کے کمرے تک پہنچے۔ ملکہ وہاں ان سے بڑی ایکسائٹمنٹ سے ملی اور ایک ٹرانسلیٹر کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نصرت کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اسی لمحے نصرت نے بھی اپنی کیسٹس اور سی ڈیز ملکہ کو پیش کی۔ اس پر ملکہ بولی کہ میرے پاس یہ پہلے سے موجود ہیں۔ نصرت حیران ہوئے اور کہنے لگے آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ ملکہ نے جواب دیا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے لندن میں آپ کی پرفارمنس دیکھی تھی۔ میں آپ کا گانا سننے کے لیے کوئنز ہل گئی تھی۔ میرے پاس آپ کی ساری ریکارڈنگز موجود ہیں۔ ملکہ کے ساتھ کھڑی دیگر عورتوں نے بھی نصرت فتح علی خان سے یہی کہا کہ وہ ان کے فیورٹ آرٹسٹ ہیں۔ کہتے ہیں کہ غرناطہ کے یہی محلات صرف VIP لوگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، جن میں ملکوں کے سربراہ شامل ہوتے ہیں۔ اسپین کی سرکار نے نصرت کو VIP کا درجہ دیا تھا۔ نصرت فتح علی خان کو کلام مست کلندر، اللہ اور حق علی علی اتنا پسند تھا کہ وہ اس کو گاتے وقت بے اختیار رو پڑتے تھے۔ نصرت نے بھی بہت سی مشکلات سے گزر کر کامیابی کو گلے لگایا تھا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اسٹرگلنگ آرٹسٹ کی قدر کرتے تھے۔ ایسے میں استاد نصرت فتح علی خان نے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملک کے مشہور سولو غزل گائک اعجاز کیسر کو اپنی دھنیں، طرزیں اور کلام دے کر گنوایا اور اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ نصرت ان کی ریکارڈنگز کر کے بیرون ملک پروموٹرز کو سناتے تھے تاکہ انہیں بھی بیرون ملک پرفارم کرنے کا موقع ملے۔ نصرت کی پرسنل لائف کی بات کریں تو ان کی وائف ناہید اور اکلوتی بیٹی ندا نصرت تھیں، جن سے نصرت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نصرت کی وائف ناہید دراصل استاد سلامت کی بیٹی اور نصرت کی فرسٹ کزن تھی۔ ان دونوں میاں بیوی میں بے حد محبت تھی۔ نصرت ناہید کو بہت اچھے سے رکھتے، ہر ضرورت پوری کرتے
नाहिद भी नुसरत को बेहद चाहती थी, लेकिन बस एक कमी थी, वो ये कि नाहिद को ये पसंद ना था कि अगर नुसरत उनसे आने का कहकर किसी मसरूफियत की वजह से ना आ पाते तो नाहिद जरा अफसुर्दा हो जाती। लेकिन नुसरत इस पर हमेशा एक्सक्यूज कर लेते और सब पहले जैसे ठीक हो जाता। नाहिद का मानना है कि फैंस को अपने स्टार्स को पर्सनल टाइम भी देना चाहिए। बेशक नुसरत फैमिली को शॉर्ट टाइम दे पाते थे, लेकिन वो ये जरूर कोशिश करते थे कि वो उन लम्हों में भरपूर जिंदगी गुजारें, और वाकई उन लम्हात में नुसरत दुनिया को बिल्कुल भूल जाते थे। ऐसा ही एक वाकया है कि एक दफा नुसरत अपने एक इंटरनेशनल टूर से वापस आए तो घर आते ही उन्होंने अपनी बेटी निदा को अपनी गोद में बिठा लिया और उससे प्यार जताते हुए कहने लगे कि अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। इस पर निदा ने मासूमाना अंदाज में पूछा कि अब्बू कितने दिन तक? इसके रिएक्शन में नुसरत ज़ारो कतार रोने लगे। शोहरत के ऊंचे तरीन लेवल पर होने के बावजूद उनकी फैमिली ही उनके लिए सब कुछ था। कहते हैं कि जब नुसरत किसी टूर से वापस आते तो उनके पैक्ड सामान में तकरीबन आधा सामान निदा का होता। सामान के इस निस्फ हिस्से में निदा की कलरिंग बुक्स और मनपसंद कलरिंग पेंसिल्स होती थीं, जिनकी वो बचपन में बहुत शौकीन थी। निदा के बचपन से जुड़ा एक और वाकया है कि नुसरत सरकमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी फैमिली को भी इंटरनेशनल टूर पर ले जाते थे। ऐसे में एक दफा लंदन टूर पर एक फंक्शन के दौरान नुसरत निदा की चूसनी घर भूल आए और परफॉर्मेंस के वक्त निदा ने चूसने की जिद की। लिहाजा फिर इमरजेंसी बेस पर निदा के लिए पैसिफर मंगवाया गया और निदा नुसरत को कंफर्ट करने के बाद नुसरत ने फाइनली अपनी परफॉर्मेंस शुरू की और परफॉर्मेंस के ब्रेक टाइम में भी निदा को प्यार करने आए। ऐसे थे नुसरत। वो अक्सर टूर्स में अपनी बेटी को अपने सामने बिठाया करते थे और ऐसे ही मिड टाइम में उससे प्यार करते, उसकी खैरियत दरियाफ्त करते कि वो कंफर्टेबल है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज वैसी ही हो जैसे इंसान सोचता है, और आजमाइश तो मनपसंद चीज से ही शुरू होती है। दरअसल नुसरत के आखिरी लम्हात में निदा उनके पास नहीं थी और इस चीज को लेकर उनकी बेटी भी उदास हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने वालिद से उतना ही प्यार था जितना अब्बा नुसरत को नन्ही निदा से था। अव्वल तो वो काफी देर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहीं और उनका ये पर्सनल राइट भी है कि उन्हें अपने लिए जो बेहतर लगता है वो करें। निदा को अपने वालिद पर बेहद फख्र है और इसके साथ साथ उनको इस चीज का दुख भी रहा कि काश नुसरत के लंदन मेडिकल दौरे पर वो उनके साथ चली गई होती। दरअसल नुसरत को 1997 के आगाज से ही जिगर की खराबी का सामना था। इस सिलसिले में उन्हें जुलाई 1997 में पहले भी लाहौर के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जिससे ये डायग्नोज हुआ कि उनका लिवर और किडनीज काम करना छोड़ चुके हैं। इसके बाद नुसरत लंदन में किडनी फेलियर की वजह से इंतकाल कर गए। सख्त मेहनत और मसरूफियत ने नुसरत को इस लेवल पर पहुंचाया और वो 16 अगस्त 1997 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद गए। नुसरत फतेह अली खान की आखिरी आरामगाह फैसलाबाद में जंग रोड पर वाक़ है। हम बर्रे सगीर के इस अजीम फनकार को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। इलाही आमीन।